بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حال ہی میں لیفٹیننٹ جنرل عبدالقادر بلوچ جس وقت انہوں نے پی ایم ایل این کو چھوڑا تو اس وقت انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس دوران انہوں نے ایک بات کی جو بات تھی راحیل شریف صاحب کے بارے میں، جو فارمر آرمی چیف تھے، اور ان کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ جس وقت نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی تو ان کے اوپر نواز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کو بتایا تھا، اور عبدالقادر بلوچ اس وقت ان کے منسٹر تھے، کہ ان کے اوپر ان سے 2-3 دفعہ جنرل راحیل نے ان کو ریکویسٹ کی کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے، اور ان کے اوپر دباؤ تھا ایکسٹینشن کا، اور جب کہ انہوں نے وہ ایکسٹینشن پھر نہیں دی جنرل راحیل کو۔ تو یہ ایک ایشو، اس کے اوپر پہلے بھی ڈسکشن ہوتی رہی، پہلے بھی اس کے اوپر بات ہوتی رہی، لیکن یہ ہے کہ اب دوبارہ سے یہ کراپ اپ ہوا مسئلہ، تو اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو اس بارے میں کچھ فیکٹس بتانا چاہوں گا کہ جو بہت ضروری ہیں، اور پھر اس کے اوپر آج تک جنرل راحیل شریف صاحب کا کوئی ورژن ویسے نہیں آیا، تو اس لحاظ سے اس شو میں آپ کو ان کا ورژن بھی دوں گا، اور وہ آپ کو لیٹر پارٹ کے اوپر جب میں اپنی آپ کو دوسری باتیں میں بتا دوں گا تو اس کے بعد ان کا ورژن، اور وہ میں نے ریکویسٹ کی تھی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب کو، تو انہوں نے بیسیکلی بات کی جنرل راحیل شریف صاحب سے، اور ان کو جو راحیل شریف صاحب نے بتایا تو وہ خود آپ کو بتائیں گے جنرل امجد صاحب کہ کیا کہنا ہے راحیل شریف صاحب کا اس سارے ایشو کے اوپر۔ تو اس بارے میں آپ کو اتنا ویسے بتا دوں کہ اس وقت 2016 میں، ظاہر ہے یہ انیشلی 2016 میں جنوری یا فیبری کی بات تھی ہوگی، کہ ایک آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ جنرل راحیل شریف نے یہ کہا ہے کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں ایکسٹینشن لینے میں، تو یہ ایک اناؤنسمنٹ آ گئی تھی۔ لیکن بعد کی جو ڈیولپمنٹس ہوئیں اس میں پریشرز کی بھی بات کی گئی کہ جی مختلف سائڈ سے پریشر آ رہا ہے پرائم منسٹر، اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے اوپر، کہ جی آپ جنرل راحیل شریف کو ایکسٹینشن دیں۔ اور اس بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو میں نے بلکہ ایک خبر دی، اور وہ تاریخ تھی سپٹمبر 2016 ستمبر 2016 کو، اور اس وقت وہ یہ خبر تھی کہ پرائم منسٹر کے اوپر کافی دباؤ ہے، لیکن پھر میں نے حوالہ دیا سورسز کا، پرائم منسٹر کے جو قریب 3 سورسز تھے ان کا حوالہ دے کے یہ کہا تھا کہ پرائم منسٹر ہیز نو انٹینشن، ان کا کوئی ارادہ نہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی ایکسٹینشن دیں گے۔ اس وقت یہ بات بھی چل رہی تھی کہ کیوں نہ ان کو فیلڈ مارشل کی جاب آفر کی جائے، لیکن اس کو بھی رول آؤٹ کیا گیا۔ اچھا، اس وقت بھی میں نے ویسے یہ لکھا تھا کہ پریشر 2 قسم کے ہیں، ایک تو پی ایم ایل این کے اندر سے بھی پریشر تھا نواز شریف صاحب کے اوپر، اور ایک پریشر اور بھی سائڈ سے بھی پریشر تھا۔ تو اندر سے جو پریشر تھا خاص طور پہ اس وقت بھی میں نے نام لکھا تھا 2 حضرات کا، ایک چودھری نثار علی خان صاحب کا اور ایک شہباز شریف صاحب کا، کہ وہ دونوں کا وہ دو نواز شریف صاحب کو، پرائم منسٹر کو کہہ رہے تھے کہ بار بار کہ جی آپ ان کو ایکسٹینشن دے دیں۔ تو اچھا ہوا یہ کہ اس میں آپ کو بتاؤں کہ جب گورنمنٹ چلی گئی اس وقت تک تو اس دوران پی ایم ایل این کے لیڈرز نے بات نہیں کی، مناسب نہیں سمجھا کہ اس کے اوپر بات کی جائے، لیکن جب گورنمنٹ چلی گئی تو اس کے بعد پہلی دفعہ کچھ بات ان لوگوں نے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ میں اس مسئلے کے اوپر بات کرنا شروع کر دی، اور 2019 میں میرا خیال ہے مئی 2019 کی بات ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ ان کی حکومت کے اوپر بہت دباؤ تھا کہ آپ ایکسٹینشن دیں راحیل شریف صاحب کو، اور وہ ایکسٹینشن نہ دینے کی وجہ سے جتنی بھی مصیبتیں آئیں ان کے اوپر تو وہ بیسیکلی اس وجہ سے تھیں کہ انہوں نے ایکسٹینشن نہیں دی۔ اور اسحاق ڈار صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو پاناما لیکس کا جو مسئلہ آیا، اور اسی طرح جو ڈان لیکس کا مسئلہ آیا، وہ بھی اسی کے کنسیکوینس میں آیا، کیونکہ انہوں نے ایکسٹینشن نہیں دی تو اس کے نتیجے میں اس قسم کی مشکلات ان کی گورنمنٹ کو، نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو فیس کرنا پڑا۔ اچھا، لیکن میں آپ کو یہ ویسے اپنی معلومات کی بنیاد کے اوپر بھی بتا دوں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اس وقت بھی لکھا تھا کہ یہ ڈفرینٹ قسم کے پریشرز ہیں، اور پارٹی کے اندر سے بھی اور دوسرے بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ 2016 میرا خیال ہے مئی کی بات ہوگی، مئی یا جون کی، جب نواز شریف صاحب برطانیہ میں تھے تو ان کی ہارٹ سرجری کے لیے وہ گئے تھے، اوپن ہارٹ سرجری کے لیے، تو اس دوران وہاں پہ ان کو ملنے گئے شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار علی خان صاحب۔
تو ان دونوں نے وہاں پہ جا کے ان کو کہا کہ جی آپ فیصلہ کر لیں راحیل شریف صاحب کی ایکسٹینشن کا، اور انہوں نے یہ نواز شریف صاحب کو کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ اگر ایکسٹینشن نہ دی تو کہیں مارشل لاء نہ لگ جائے ملک میں، وہ کہیں مارشل لاء نہ لگا دیں۔ تو اس کے اوپر وہاں پہ نواز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ آپ بھلے یہ مارشل لاء لگا لیں، میں تو یہ کام نہیں کرتا، اگر آپ پھر بھی اس بات کے اوپر زور دیں گے تو آپ خود دونوں میں سے کوئی وزیر اعظم بن جائے اور آپ ایکسٹینشن دے دیں، میں تو نہیں دوں گا۔ یہ میری اپنی ایک انفارمیشن ہے جو مجھے پی ایم ایل این کے ٹاپ موسٹ سورسز سے پتہ لگی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ایک اور بات مجھے اس وقت کے ایک اہم وزیر بتا رہے تھے کہ انیشلی 3 سال کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی تھی، بعد میں پھر 1 سال کی ایکسٹینشن کی بات ہوئی۔ تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر صاحب تھے۔ تو 1 سال کی ایکسٹینشن کے لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو جنرل رضوان اختر تھے وہ انٹرسٹڈ تھے کہ 1 سال کی ایکسٹینشن مل جائے جنرل راحیل شریف صاحب کو۔ تو اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ اگر 1 سال کی ایکسٹینشن ملتی تو جب 1 سال بعد ریٹائر ہوتے جنرل راحیل شریف، تو جنرل راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی جو ٹاپ موسٹ سینئر موسٹ جو جنرلز ہوتے ان میں جنرل رضوان اختر صاحب کا بھی نام تھا، تو اس طرح ان کا پھر پاسبلٹی بن سکتی تھی کہ وہ بھی آرمی چیف بن سکتے تھے۔ خیر اینی ہاؤ، یہ تو ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ ڈسکشنز ہیں جو مختلف لوگ بات کر رہے ہیں، لیکن اصل چونکہ ہمارا موضوع اور اصل فوکس جنرل راحیل شریف صاحب کا ہے کہ کیا انہوں نے ایکسٹینشن مانگی یا نہیں مانگی، تو اس کے اوپر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں نے ریکویسٹ کی تھی جنرل امجد شعیب صاحب کو، اور ان کی مہربانی کہ امجد شعیب صاحب کی بات ہوئی تھی بالکل پریسائسلی عبد القادر بلوچ صاحب کے اس جو لیٹسٹ ان کی اسٹیٹمنٹ تھی اس کے بعد جنرل راحیل صاحب سے بات ہوئی تھی۔ تو جو جنرل راحیل صاحب نے ان کو بتایا تو وہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ آپ سن لیجئے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے۔ جزاک اللہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصار عباسی صاحب، آپ نے یہ جو سوال کیا کہ جو آپ نے میری توجہ ادھر مبذول کرائی، جو عبد القادر بلوچ صاحب نے جو ریسنٹلی ایک بیان دیا جو انہیں منسوب کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور وہ اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بتایا کہ راحیل شریف صاحب ایکسٹینشن مانگتے تھے، اور انہوں نے 1 دفعہ نہیں 2-3 دفعہ کہا ایکسٹینشن کے لیے، اور نواز شریف صاحب نے یہ بھی عبد القادر صاحب سے کہا کہ بھئی یہ کس طرح کے لوگ ہیں، جب ان کو کہہ دیا کہ ایکسٹینشن نہیں دینی تو پھر یہ کیوں بار بار کہتے۔ اب یہ اس چیز کے راوی یا اس کا جو بھی جو اگر کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی صحیح معنوں میں کوئی بات ہوئی ہے کچھ، تو وہ تو میاں صاحب کو پتا ہوگا، لیکن قادر بلوچ صاحب نے میاں صاحب کے ریفرنس سے یہ بات بتائی، لہٰذا یہ ضروری تھا کہ اس کو چیک کیا جائے، کیونکہ جہاں تک میرا نالج ہے، میں نے جب بھی راحیل شریف سے اس چیز پہ بات کی اور ڈسکس کیا تو ہر دفعہ یہی بات آئی کہ انہوں نے ایکسٹینشن نہیں مانگی، اور وہ بات بھی مناسب لگتی تھی کہ انہوں نے اپنے ٹینیور کے ختم ہونے سے کوئی 9-10 مہینے پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ نہ مجھے چاہیے ایکسٹینشن اور نہ میں ایکسٹینشن لوں گا۔ اور پھر اسی دوران میں جب وہ ریٹائرمنٹ ان کی آنی تھی اس سے پہلے ہی سعودی عرب کے شہزادے MBS جو ہے وہ یہاں دورے پہ آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے ریکویسٹ کی کہ وہ جنرل راحیل شریف کو اپنے ملک لے جانا چاہتے ہیں، اپنے سروسز جو پولیشن فورس بنانا چاہتے ہیں اس کے کمانڈر کے طور پہ، اور میاں صاحب نے رضامندی کا اظہار کیا، اور GHQ میں ٹیلی فون کر کے راحیل شریف صاحب کو اطلاع دی کہ MBS صاحب کے پاس ابھی آ رہے ہیں، اور میں نے ان سے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے، راحیل شریف جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو آپ کو اویلیبل ہوں گے، لہٰذا آپ ان کو انکار نہ کریں۔ اور یہ بات مجھے راحیل شریف اکثر بتاتے رہے، اور اسی میں بعد میں پھر مختلف وقتوں پہ انہوں نے مشاورت وغیرہ کی، اور مشاورت کر کے تو وہ سعودی عربیہ اس کام کے لیے چلے گئے۔ اب جب یہ پھر عبد القادر صاحب نے یہ بات نکالی تو پھر ان سے بات کرنی ضرورت تھی، ان سے وضاحت مانگی گئی، ان سے کہا کہ جناب یہ پھر ایسا قصہ نکلا ہے۔ تو پھر جو بات پتہ چلی، انہوں نے کہا کہ ایک میٹنگ تھی، اس میں چودھری نثار بھی تھے اور شہباز شریف وغیرہ بھی تھے، یہ کافی سارے لوگ تھے، اور جب وہاں سے میٹنگ سے باہر نکلے ہیں تو مجھے روک کے چودھری نثار اور شہباز شریف وغیرہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ایکسٹینشن دے دی جائے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بتایا کہ میں تو ایکسٹینشن نہ لینے کا اعلان بہت پہلے سے کر چکا ہوں، تو میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے، کراچی میں بھی ٹرپس لگے ہوئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کنٹینیو کریں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو بات نکلی اور میں نے یہ کہا کہ یہ میرے لیے ٹھیک نہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو فیلڈ مارشل بنا دیتے ہیں، ترقی دے کے کر دیتے ہیں، اور اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ جو ہے وہ اگر صرف دکھاوے کا عہدہ ہو، ایک نمائشی کام ہو اور اس کے اختیارات کچھ نہیں، تو وہ بھی میرے لیے مناسب نہیں، میں نے بڑے اختیارات دیکھے ہیں، اب میں اٹھ کے تو ایسے بیٹھ جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہم ایگزام اس کا جائزہ لے لیں گے کہ آپ کو فیلڈ مارشل ہوں تو کیا اختیارات ہونے چاہیے، کیا مختلف بات چیت۔ لیکن یہ ساری وضاحت اس لیے کی گئی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خود کبھی بھی اس ٹاپک پہ بات نہیں کی کہ مجھے ایکسٹینشن دی جائے۔ اب جا کے اس بات کے بعد، یہ ڈسکشن کے بعد، چودھری نثار، شہباز شریف صاحب، ان لوگوں نے میاں صاحب کو جا کے کیا کنوے کیا ہے، کیسے بات ہوئی ہے، اس کا کسی کو علم نہیں ہے، لیکن رحیل شریف صاحب جو جس حد تک وہ جانتے ہیں یا جو ان کی سائڈ کی سٹوری ہے، وہ یہی ہے کہ انہوں نے یہ قطن بھی اس پہ کوئی ایکسٹینشن نہیں مانگی، اور یہی بات وہ بتاتے ہیں جو پہلے بھی انہوں نے بتائی تھی اور آج بھی یہی نیریٹ کی ہے، اور میرا خیال ہے میڈیا میں اور بھی لوگ شاید یہی جانتے ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔